بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کا کھانا کھاؤ اگرچہ ایک مٹھی ردی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپے کا سبب ہے۔ رات کا کھانا ضرور کھائے، عشاء نماز سے پہلے کھانے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر لیٹ جائے۔ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی کو غصہ آئے، وہ انسان کھڑا ہونے کی حالت میں ہے تو اسے بیٹھ جانا چاہیے، پھر بھی غصہ کم نہیں ہوا تو اسے لیٹ جانا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے غصہ کم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نیکیاں ہمیشہ الٹا گلے پڑ جاتی ہیں، آزما کر دیکھ لو، سب سے زیادہ زہر وہی اگلتے ہیں جس پر تم نے سب سے زیادہ احسان کیے ہوں گے۔ ایسا ہونے کی صورت میں انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ جو بھی احسانات کیے ہیں اس کا اجر تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ انہیں ضرور دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھ نہیں پاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے، بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑی اور پیروں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں گناہ کم کرے، جیسا کہ جھوٹ بولنا، کسی کو گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، ہمسائیوں کے ساتھ برا سلوک کرنا، کسی کا دل دکھانا، ساتھیوں پر ظلم کرنا اور نماز نہ پڑھنا۔ ایسی گناہوں سے بچتے رہنی چاہیے، ورنہ انسان دین سے بہت دور چلا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ اگر آپ سچے ہو تو اپنی سچائی کا ثبوت دنیا والوں کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ جانتا ہے کہ تم سچے ہو۔ فجر نماز پڑھنے کا انعام۔ نماز فجر کے وقت نیند سب سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کو بہت نیند آتی ہے، لیکن جو شخص اس سکون کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتا ہے، یعنی نیند سے اٹھ کر نماز فجر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور اس انسان کے رزق میں بے حساب برکتیں دیتا ہے، زندگی میں اس کو کامیاب کر دیتا ہے اور آخرت میں بلند درجات عطا فرماتا ہے۔ یہ سب ہی تو ہم اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں، جیسا کہ یا اللہ ہمارے رزق میں بے حساب برکت عطا فرما، یا اللہ ہماری زندگی کو کامیاب بنا دے، یا اللہ ہمیں آخرت میں بلند درجات عطا فرما۔ یہ سب انعامات اللہ تعالی ہمیں تب دیتا ہے جب ہم اٹھ کر نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے فجر کی اذان میں کہا جاتا ہے، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی حج کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی اپنے خبروں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اسی طرح وہ حج کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے خانہ کعبہ حاضر ہوتے ہیں، جس کی تصدیق ایک حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ شایا سے اتر رہے ہیں اور تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ میں یونس علیہ السلام کو دیکھتا ہوں کہ آپ تلبیہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ پردہ یہ نہیں ہے کہ بس خود کو چھپا رکھنا، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکوں کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو، یعنی کسی غریب کے سامنے اپنے دولت مند ہونے کا فخر نہ کرو، اور بھوکوں کے سامنے جو تم کھاتے ہو لذیذ کھانے اس کا ذکر نہ کرو، اور ایک مسافر کے سامنے اپنی گھر کی تعریف نہ کرو، اور خاص کر یتیم کے سامنے اپنے والدین کا ذکر اور ان کی تعریف نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری کسی پر آیا نہ ہونے دو،
اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ پردے کا مطلب صرف خود کو چھپا کر رکھنا نہیں، کسی اور کے اوپر بھی نظر نہ ڈالنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواری والے جنازے کے پیچھے رہے، پیدل چلنے والے جہاں چاہے رہے، اور بچوں کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ جنازے کے ساتھ جانے والوں کو ان سارے باتوں پر عمل کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کی بنا سب سے پہلے اسی نے قائم کی تھی۔ ظلم کرنے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا ظلم دیکھ کر اگر کسی نے وہی ظلم کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں۔ جب وہ بات کرے جھوٹ بولے۔ منافق جب بھی کچھ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ ہی بولتا ہے۔ جب ایک منافق وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کر کے ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ منافق ہے۔ اور جب اس کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت ضرور کرے گا، کیونکہ وہ منافق ہے۔ انسانوں کو ان 3 علامتوں سے بچنا چاہیے، جھوٹ بولنے سے، وعدہ خلافی کرنے سے، اور کسی کے امانت میں خیانت کرنے سے، کیونکہ یہ سارے کام ایک منافق کے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود کو آپ کو بخش دیا۔ اس پر ایک صحابی نے کہا کہ آپ میرا ان سے نکاح کر دیں، یعنی اس عورت سے میرا نکاح کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح اس سے اس مہر کے ساتھ کیا جو تمہیں قرآن یاد ہے، یعنی وہ صحابی کو قرآن حفظ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انسان اتنا گنہگار ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود، جب صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ اس کا رزق اس کے دروازے پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پہ رحمت۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، ہم سب کو تیرے نیک بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرے، اور ایسی ویڈیوز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔